اچھا، اب سدھارنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈنڈا پکڑ لیا، کوڑے پکڑ لیے، سمجھیں ان کو کہ کس طرح درست رکھنا ہے۔ وہ آپ کے ہاں ایک کہاوت ہے، سونے کا چمچہ ہو مگر شیر کی نگاہ ہو۔ آنکھیں نگاہ کس طرح رکھنی ہے؟ جیسے شیر رکھتا ہے۔ اور کھلانا کیا ہے کہ جی ان پر جو کچھ آپ آسائشیں آسانیاں کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو ہم کہیں بھی توازن نہیں رکھ پا رہے۔ شیر کی نگاہ رکھی ہے تو بس وہی رکھی ہے، ان کو جو دینا ہے وہ نہیں دے رہے، اور یا کہیں بہت دے رہے ہیں اور نگاہ نہیں رکھی ہے، تو غلط ہو رہا ہے۔ تو آپ کو سمجھنا ہوگا، ذمہ داری کو محسوس کرنا ہوگا۔ جب اولاد نیکی کرتی نظر آئے گی کہ نمازی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، تو آپ کو اچھا لگے گا۔ آپ اس امید میں رہیں گے کہ یا اللہ ان کے ذریعے مجھے اور میرے ذریعے ان کو آسانیاں ہوں، فائدہ ہو۔ اور قرآن کا وعدہ الحقنا بہم ذریاتہم، کہ جو اولاد نیک ہوگی اس کو ماں باپ سے جنت میں ملا دیا جائے گا، اور اگر نیک نہیں ہوگی، عقیدے صحیح نہیں رہیں گے تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دینی فضائل سے مزین ہونا، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ آپ کے 6 بچے ہوں، 5 بچے ہوں، 4 بچے ہوں، کس کو اہمیت دینی ہے؟ آپ کے ہاں یہ ہے کہ کوئی خوبصورت زیادہ ہے تو اس کو اہمیت دے دی، دوسرے ذرا کم شکل ہیں، آپ نے ان کو نگلیکٹ کر دیا۔ یا آپ کے ہاں کسی کے اندر ٹیلنٹ ہے، کوئی خوبی ہے، اس کی وجہ سے یا پیسے کی وجہ سے۔ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے، وہ کما کے لا رہا ہے، جائز کما رہا ہے، ناجائز کما رہا ہے، اس کی اہمیت ہے۔ کچھ گھرانوں میں کیا ہوتا ہے، مائیں بچیوں کو دباتی ہیں، بیٹوں کو ابھارتی ہیں۔ پہلے سے بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے سالن الگ رکھ دیا، روٹی الگ رکھ دی، خاص خاص نکال کے، بیٹیوں سے کہا یہ جو تو بچا ہے یہ تم لے لو۔ تو آپ نے ان کو کیا احساس دیا؟ تحفے تحائف لائے جائیں، بیٹوں کو زیادہ دیا جائے، بیٹیوں کو کم دیا جائے۔ ہم نے یہ سیکھا ہی نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ ان کے اندر احساس کمتری، انفیریورٹی کمپلیکس کہتے ہیں شاید اس کو، وہ آپ نے جگا دیا۔ وہ اسی کا شکار ہو کے پھر اس میں لہجے میں تلخی، پھر مزاج میں تلخی، پھر کردار میں اس کے آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے یہ باغی ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے۔ تو سلوک کیسا کیا ہے؟ وہ مائیں یا وہ باپ جو بچوں کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، شریعت کا حکم سن لیں، اس بچے کو آپ فضیلت یا ترجیح دیں گے جو نیک زیادہ ہوگا، جو اونچی گئیے یا علم میں زیادہ ہوگا، علمی لحاظ سے زیادہ ہو یا نیکی میں زیادہ ہو، اس کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ لیکن ایسی نہیں کہ باقی بچوں کو آپ بالکل بھول جائیں، بھلا دیں، نگلیکٹ کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا دل خوش ہو، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور ہمیں ان کی طرف سے تکلیف کا احساس نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، نہیں، بلکہ خوشی ہو کہ یہ اچھے ہیں، ان کی وجہ سے مجھے راحت۔ اعتماد کی بات بھی آتی ہے کہ بچوں پر کتنا اعتماد کرنا چاہیے۔ اگر آپ کچھ ایسا کریں اور وہ کہیں کہ آپ کو ہم پہ بھروسہ نہیں، تو بھروسہ ہوتے ہوئے بھی احتیاط کرنا غلط نہیں ہے۔ بچے اس کو برا نہ سمجھیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ 10 سال کے بعد جا کے کہتے ہیں میرے باپ نے جو مجھے فلاں چیز سے روکا تھا بہت اچھا کیا تھا۔ جوان ہو جاتے ہیں تو بچپن میں آپ کو جو جن جن چیزوں سے روکا گیا وہ جوان ہو کے سمجھ آ جاتی ہیں کہ مجھے اگر روکا تھا تو صحیح روکا تھا، میرا فائدہ ہوا۔
اسی طرح جب بندہ زندگی گزار کے جائے گا تو اسے اندازہ ہو جائے گا میرے رب نے، میرے نبی نے جو پابندیاں لگائی تھیں صحیح لگائی تھیں۔ تو کبھی کبھی ہم دیر سے سمجھتے ہیں، تجربے سے سمجھتے ہیں، تو جو بات نہ سمجھ آئے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اولاد کو کس طرح سدھارنا ہے، بگڑ گئی ہے تو کیسے، یہ نہیں ہے کہ پکڑ لیا۔ بعض گھروں میں بچوں کی پٹائی بہت زیادہ ہوتی ہے، بعض گھروں میں بالکل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جہاں جہاں ہم نے توازن نہیں رکھا ہوا وہیں کام بگڑتا ہے۔ یعنی بچے اور بیویاں نیک ہوں، نیکی کی طرف ہوں، اور ہمیں ان سے راحت ملے، ہمیں خوشی ملے، تو اللہ تعالی کی یہ رحمت اور نعمت ہے کہ آپ کی اولاد نیک ہو۔ لیکن اس کے لیے دو باتیں بس میں ابھی یہاں کر کے آگے چل رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اس پر مزید تفصیل عرض کروں گا۔ آپ نے ان کو غذا جو دینی ہے وہ حلال دینی ہے۔ غذا کمائی بھی حلال ہو اور غذا بھی حرام دے کر ان سے اچھی امید نہ رکھیں، ایک بات۔ دوسری بات، تعلیم صحیح دینی ہے۔ اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھا ہے ٹھیک ہے، دین بھی آپ نے سکھانا ہے ابتدا میں، چھوٹی عمر میں ان کو عقیدے چھوٹے اچھے اچھے الفاظ میں تھوڑا تھوڑا کر کے، چھوٹے ہیں سکھا دیجئے، بڑے ہونے تک پھر ان کو کوئی بدل نہیں سکے گا۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے۔ اب ہماری اپنی کمائی حلال نہیں ہے اور رزلٹ اچھا چاہیں تو ہو سکتا نہیں۔ کہتے ہیں نا گندم بو کر چنے نہیں اگا سکتے آپ، یہی ہے نا، یا چنے بیج کر گندم نہیں اگا سکتے، جو بوئیں گے وہی کاٹنا ہے آگے۔ تو تربیت بھی صحیح ہو، تعلیم بھی صحیح ہو، اب جو آپ کی کمائی ہے، جو آپ کی غذا ہے وہ پاک ہو، حلال ہو، اور تعلیم بھی صحیح ہو۔ اس کے باوجود اگر کوئی بگڑ جاتا ہے تو وہ اور عوامل ہوتے ہیں، عوامل کا مطلب اور باتیں ہوتی ہیں جو اثر انداز ہوتی ہیں، ان پہ نظر رکھیں۔ بچے کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کن کاموں میں لگے ہوئے، بیوی کی ترجیحات، پریورٹیز کیا ہے، کدھر زیادہ دھیان دیتی ہے۔ تو ان چیزوں پر ابتدا سے تو اس کو طریقے سے اصلاح کریں اور بتائیں تاکہ وہ صحیح راستے پر رہیں۔ ہم اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی، اچھا اس اولاد کے لیے آپ دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت دے، تو جب آپ نے اس کو نعمت سمجھ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کے مطابق اس سے سلوک کریں تو وہ نعمت فائدہ دے گی۔ جب آپ اللہ کے حکم کے خلاف جائیں گے تو پھر اس نعمت سے آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر عورت بیوی اچھی ہو، تربیت اچھی ہوئی ہو، خوبصورت بھی ہو، نیک بھی ہو، تو وہ شوہر کو بادشاہ بنا کے رکھتی ہے، خود ملکہ بنے گی، اس کو بادشاہ، اور اگر غلام بنانا چاہے گی تو بتائیے کیا رزلٹ صحیح آئے گا؟ وہ عورتیں جو اپنے شوہر کو دبا کے رکھتی ہے، کرخت مزاج کی ہے، کیا ان کے ہاں آپ کو اچھائی نظر آتی ہے؟ بیلنس نہیں ہوگا، گھر بگڑا ہوا ہوگا۔ اور کسی نہ کسی انداز میں، کیونکہ دنیا جہان کے لطیفے ایسے ہی عورتوں کے بنے ہوئے ہیں جو شوہر کے مقام کو جانتی نہیں ہے، تو شوہر کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے بیوی کو کیا کیا دینا ہے، اور بیوی کو بھی معلوم ہو کہ شوہر کے ساتھ کس طرح رہنا ہے۔ تو اس حوالے سے کہا گیا کہ وہ عورت جو نیک ہو، فرما بردار ہو،
فرائض واجبات کو پوری کرے، شوہر کو خوش رکھے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ عورتوں پر جہاد نہیں رکھا گیا، عورتوں پر بہت سے کام نہیں رکھے گئے۔ ایک تو ان کی جسمانی ساخت کے حوالے سے، اللہ نے ان کو بنایا ان کی فطرت کے حوالے سے، وہ ان کے لیے درست نہیں ہے، مگر آج کہا جا رہا ہے نہیں، عورت کو باہر نکالو، گھر میں نہیں رکھو، عورت کو باہر نکالو، اس کو ٹائم ہی نہ ملے، بچوں کی تربیت ہی نہ کرے، معاشرہ بگڑے۔ ہم اسی پر چل پڑے، بہاؤ میں بہہ گئے۔ ہم نے نہیں دھیان دیا کہ عورت سے وہی کام لینا چاہیے جس کی وہ اہل۔ اب ورکنگ وومن جو کام کرنے والی عورتیں ہیں، گھر بھی سنبھالنا، شوہر کو بھی دیکھنا، بچوں کو بھی دیکھنا، جہاں ملازمت ہے اس کو بھی دیکھنا، ان میں توازن نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے، نتیجہ پھر وہی نکلتا ہے۔ تو ہر ایک کو جاننا چاہیے، جہاں بھی آپ شریعت کے خلاف چلیں گے، غلط کریں گے، وہ آپ کے سامنے اسی طرح آئے گا۔ ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بیوی کا بھی اور شوہر کا بھی، دونوں کو معلوم ہو حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، بچوں کو اور ماں باپ کو ان کو معلوم ہو۔